یہ کتاب ہے الفتوح، کتاب الفتوح ابن عاصم الکوفی جزء اول سن 1991 میں چھپی ہے. میں اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 483 میں. جمل کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے عائشہ سے، جمل کے بعد، ٹھیک ہے نا. یہ ملاحظہ کریں، دخول علی علیہ السلام علی عائشہ وما جرى بینہم من الکلام حين امرها بالانصراف الى المدینہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب عائشہ کو بولا کہ واپس مدینہ چلی جاؤ، جمل کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا، یہ عائشہ کیا ہوا؟ شکست کے بعد عائشہ بصرے میں ایک گھر میں گھس گئی تھی اپنے، اس کے ساتھ جنگ میں تو اس کے اکثر لوگ مارے گئے، قتل ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اس کے جتنے چاہنے والے تھے عائشہ کے، سپہ سالار تھے، اس کے ماننے والے تھے، اس کی اونٹنی کے گرد بھائی وہ بہت یہ وہ نعرے بازی کر رہے تھے، وہ سب مارے گئے. اس کے کچھ خاص آدمی بچ گئے تھے جو وہ امیر المومنین علیہ السلام کو مطلوب تھے کہ اگر ہاتھ آ جاتے تو وہ قتل ہو جاتے، تو وہ عائشہ کے ساتھ گھر میں گھس کے وہ چھپ گئے تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ کچھ عورتیں بھی وہاں پہ تھی اور عائشہ وہاں پہ رو رہی تھی کیونکہ ان کے سب لوگ قتل ہو گئے نا، تو یہ تو ماتم صف ماتم وہاں پہ بچاتا ہے، یہ لوگ رو رہے تھے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام ادھر آ گئے. فدعا علی علیہ السلام ببغلۃ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ببغلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی اس کو منگایا کہ میرے لیے پیغمبر کی سواری لے کے آؤ. ان کا جو خچر تھا وہ ان کو لایا گیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پہ وہ بیٹھے اور وَأَقْبَلَ إِلَى مَنزِلِ عائشہ، عائشہ کے گھر پہ جہاں پہ عائشہ ٹھہری تھی وہ ادھر آ گئے. استأذن ودخل، دروازہ کٹکھٹایا، دروازے کو کسی نے جواب دیا، فرمایا کہ میں آیا ہوں. داخل ہو گئے فَإِذَا عَائِشَةُ جَالِسَةٌ، عائشہ بیٹھی ادھر، وَحَوْلَهَا نَسْوَةٌ مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْبَصْرِ وَهِيَ تَبْكِي وَهُنَّ يَبْكِينَ مَعَهَا. عائشہ ادھر بیٹھی ہے، عورتیں اس کے گرد بیٹھی ہیں، سب رو رہی ہیں. عائشہ بھی رو رہی ہے کیونکہ ان کے عزیز سب مارے گئے نا، قتل ہوئے، تو وہ عورتیں بھی رو رہی ہیں. قالت ونظرت صفیہ بنت الحارث الثقفیہ امرأة عبد الله بن خلف الخزاعی الى علی فصاحت هي ومن كان معها هناك من النسوة قلنا باجمعهن. وہاں پہ ایک عورت تھی صفیہ بنت الحارث، وہ بھی رو رہی ہے، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف دیکھی ہے تو اس نے چیخ ماری ہے، دوسری عورتوں نے بھی اس کی چیخ ماری ہے، سب نے یہ نعرہ بازی کی ہے وہاں پہ، یا قاتل الاحبہ یا مفرق بین الجمیع. امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہا کہ آپ قاتل ہیں، آپ ہمارے رشتہ داروں کے قاتل ہیں، آپ نے ہم آپ کو برباد کیا، ہم کو آپ نے تہس نہس کیا ہمیں، ٹھیک ہے نا. تو فتنہ بھی آپ ان لوگوں نے خود کیا تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے تو ان کے خلاف تو انہوں نے خود بھائی فتنہ کیا تھا، اب کہتے ہیں آپ نے ہمیں قتل کیا. ایتم اللہ منک بنیک کما ایتمت ولد عبداللہ ابن خلف، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں کو یتیم کرے کیوں آپ نے ہمارے رشتہ داروں کو قتل کیا. فنظر الیہا علی علیہ السلام فعرفها، علی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، اس کو پہچان گئی کون عورت ہے. فرمایا اما انی لا الومکی ان تبغضینی وقد قتلت جدکی فی یوم بدر فقتلت عمک یوم احد. اس عورت کی طرف دیکھا، فرمایا کہ میں تجھے ملامت نہیں کرتا کہ تو مجھ سے دشمنی کرتی ہے، تو وہی تو ہے کہ میں نے تیرے دادے کو جنگ بدر میں جہنم واصل کیا تھا اور تیرے چچا کو جنگ احد میں جہنم واصل کیا تھا. وقد قتلت زوجک الان، اور آج تیرے شوہر بھی میرے ہی ہاتھوں جہنم واصل ہوئے تو مجھ سے دشمنی رکھے تو تیرا تو حق ہے. ولو كنت قاتل الاحب كما تقولين لقتلت من في هذا البيت ومن في هذا الدار. اگر میں قاتل الاحبہ ہوتا، میں پورے خاندان کا قاتل ہوتا تو ابھی میرا حق بنتا ہے کہ اس گھر میں جتنے لوگ ہیں نا، تم لوگوں نے بغاوت کی ہے، تمہاری ابھی کمانڈر ادھر بیٹھی ہے عائشہ، تم سب کو میں ابھی قتل کر دوں، میرا حق بنتا ہے. اگر تم مجھے کہتے ہو نا کہ میں قتل کرنے والا، میں تمہیں ابھی قتل کر لیتا. ثم فاقبل علی علی عائشہ فقال، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے عائشہ کی طرف رخ کیا. عائشہ ادھر بیٹھ کے سن رہی ہے نا، عائشہ کی جو چیلی عورتیں ہیں نا وہ بدتمیزی کر رہی ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کو برا بلا کہہ رہی ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عائشہ کی طرف دیکھا، یہ الفاظ دیکھو بھائی، الا تنحین کلابک ہؤلاء عنی، اما تنحین کلابک ہؤلاء عنی، تمہارے یہ کتیوں اپنی کتیوں کو مجھ سے دور نہیں کرتی. ماشاءاللہ سبحان اللہ، مولا علی اعظم کے کیا جملے ہیں. ان عورتیں جو عائشہ کے ساتھ بیٹھی ہیں نا وہ بدتمیزی کر رہی ہیں. فرمایا عائشہ اپنے ان کتیوں کو تم خاموش بیٹھی ہو، ان کو مجھ سے دور نہیں کرتی، منع نہیں کرتی تو. اما اننی قد حممت ان افتح باب هذا البيت فاقتل من فيه،
میں ابھی یہ فیصلہ سناؤں کہ اس گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کو قتل کروں، کیونکہ یہ سب مجرم تھے، یہ سب انہوں نے بصرے میں بے گناہ لوگوں کو. عائشہ اگر قتل ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ عائشہ خود قاتل تھی، اور یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ خود اہل سنت کی کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں نا. ابھی میں فیصلہ سناؤں کہ اس گھر میں جتنے لوگ ہیں تم مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہو، کتوں کو ادھر اپنے ساتھ بٹائی، کتیوں کو. او بھائی کتا ایک کتا ہے نا، ایک کتی ہے، صحیح کہہ رہا ہوں نا، اردو میری صحیح ہے. آپ پنجاب میں جو نر ہے مادہ ہے نا، مادہ کتے کو کتی بولتے ہو نا، صحیح لفظ بولا ہے نا میں نے. جی بالکل صحیح. کتیوں کا لیڈر ہے بھائی. کتیوں اپنی کتیوں کو منع نہیں کرتی، تم سب کو میں قتل کرا دوں ابھی. وباب هذا البيت فاقتل من فيه، اور دروازے کو میں کھلوا دوں. تو تم نے اپنے گھر میں جتنے لوگوں کو چھپا کے رکھا ہے، جنگ سے مفرور لوگوں کو عائشہ نے اسی گھر میں چھپا کے رکھی تھی، ان سب کو قتل کر دوں. ولولا حبي للعافيه لاخرجتهم الساعه فضربت اعناقهم صبرا. اگر میں صلح پسند امن پسند آدمی نہ ہوتا تو ابھی اس گھر سے سب کو نکال کے سب کا گردن بدن سے جدا کر دوں. گھر میں تم لوگوں جنگجوؤں کو تم نے ادھر جنگ مخفی کر رکھا ہے، تمہارے رشتہ دار ادھر ہیں، تم خود ادھر چھپی ہوئے ہو، تمہیں قتل کر دوں. فسکتت عائشہ وسکتت النساء. جب امیر المومنین صاحب نے یہ بولا ہے تو عائشہ اس وقت تک وہ چلا رہی تھی نا، بوم بوم بوم، ڈر گئی بھائی، ڈر گئی کہ اب جو ہے نا کبھی ہم قتل نہ ہو جائیں. خاموش، ڈر گئی، خاموش. عورتیں بھی جو آتا ہے نا ابھی تک وہ جو بدتمیزی کر رہی تھیں، گالی وغیرہ، وہ سب خاموش ہو گئی، خاموش. فلم تنطق واحدۃ منہن، سب کی سانس رک گئی بھی. اب سب خاموش ہو، ڈر گئی بھائی. علی علیہ السلام قتل کریں گے، اب قتل کریں گے، حیدر علیہ السلام قتل فرمائیں. تو اب جو ہے ان میں سے کسی کو بولنے کی جرأت نہیں ہے. ثم اقبل على عائشہ فجعل يوبخها ويقول. پھر علی علیہ السلام نے عائشہ کی طرف رخ کیا، اس کو بڑی مذمت کیا. توبیخ کس کو بولتے ہیں؟ ڈانٹنے کو، ڈانٹنے کو، کرٹیسائز کرنے کو، سرزنش کرنے کو، بڑی ڈانٹا ہے اس کو. فرمایا امرک اللہ ان تقری فی بیتک وتحتجبی بسترک ولا تبرحی. قرآن میں تو آیت یہ ہے، بلے اقررن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ تم اپنے گھروں میں رہو اور اپنے گھروں سے نہ نکلو. یہ قرآن کی آیت ہے، صرف ازواج نبی سے خطاب ہے، دوسروں سے خطاب ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، گھر میں بیٹھو، گھر سے نہیں نکلنا، اور تم اپنے پردے میں رہو. فعصیتہ وخذت الدماء، تم نے اللہ اور قرآن کی مخالفت کی اور تم نے بے گناہ خون بہا دیے، تم نے لوگوں کو قتل کرا دیے، برباد کرا دیے، اتنا بڑا جنگ فتنہ کرا دیے، 10,000 لوگ اس میں قتل ہو گئے. تقاتلینی ظالمہ، تقاتلینی ظالمتن، تم میرے جنگ میں آئے ہو، میری جنگ میں آئے ہو، گناہ کی حالت میں، طغیان کی حالت میں، بغاوت کی حالت میں میری جنگ میں آئی ہو، ذلیل عورت. وتحرضین علی الناس وتحرضین علی الناس، اور تم سارا دن تمہارا کام یہ فتنہ کر کے تقریریں کرتی ہو، نعرہ بازی کہ علی علیہ السلام کے اس کے خلاف لڑو، جنگ لشکر جمع کرو، لشکروں مختلف قبائل میں جا کے تم وہاں پہ تقریر کرو کہ میں نبی کی بیوی ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، آؤ اپنی ماں کی دفاع کرو. علی علیہ السلام صاحب نے جہاد کرنا، لوگوں کو میرے خلاف ورغلاتی ہو. وبما شرفك الله وشرف آبائك من قبلك وسماك أم المؤمنين وضرب عليك الحجاب قومي الآن فرحلي واختفي في الموضع الذي خلفكيه فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس اللہ کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ نے تجھے یہ شرافت دیا کہ تجھے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیا اور تجھے ام المؤمنین کا لقب دیا. اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، واپس مدینہ چلی جاؤ، اپنے گھر چلی جاؤ اور ادھر سے پھر کبھی نہیں نکلنا. ٹھیک، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مخالفین کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. الی ان یاتیک فیہ اجلک، جب تک تجھے موت نہیں آتی اب گھر سے نہیں نکلنا، اپنے گھر میں رہنا. ثم قال علی علیہ السلام فخرج من عندها، پھر علی علیہ السلام وہاں سے نکلے، اب چلے گئے. فلما كان من الغد بعث اليها ابنه الحسن فجاء الحسن فقال، الحسن علیہ السلام. اگلے عائشہ پر نہیں گئی، عائشہ نے پھر شرافت کا زبان کارگر نہیں ہوتا نا، وہ شرافت کا زبان یہ لوگ نہیں سمجھتے. عائشہ نہیں گئی بھائی، ادھر ہی ڈیٹ ہے بھائی. تو اگلے دن امام حسن علیہ السلام کو بھیجا. امام حسن علیہ السلام آئے، فقال، فرمایا، یقول لك امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام لکی،
امیر المؤمنین علیہ السلام یقول لکی امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام آپ سے فرماتے ہیں اما والذی خلق الحب وبرأ النسمہ، اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو چاک کیا اور لوگوں کو خلق کیا، لئن لم ترتحلی الساعة لبعثن علیک بما تعلمین، فرمایا کہ اگر ابھی اسی گھنٹے اسی وقت تم بصرہ سے نکل کر مدینے کی طرف نہیں چلتی تو خبردار رہے کہ میں وہی کام کروں گا جو تجھے پتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں. سمجھ میں نا؟ تم اگر ابھی نہیں نکلتی تو تجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں وہی کروں گا جو تجھے پتا ہے میں کیا کروں گا. قال وعائشہ فی وقتها ذلك قد ظفرت قرنها الايمن وهي تريد ان تظفر الايسر. عائشہ نے اس وقت کیا کہتا؟ ہنا لگایا تھا اپنے بالوں پہ، ٹھیک ہے نا. اس کے دو گیسو تھے، ایک گیسو پہ اس نے ہنا لگائی ہے، دوسرے گیسو پہ ہلا لگا. ہنا سمجھتا ہے نا بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں، اردو صحیح ہے میری؟ مہندی، جی مہندی لگائی ہے. وہ اس حالت میں وہ ابھی فکر میں وہ سنگار سمجھتے ہیں نا، سنگار کہتے ہیں، وہ سنگار کے چکر میں اس نے ایک طرف تو مہندی لگا دی، دوسرے کو مہندی لگانے کے چکر میں. تو جب یہ پیغام آیا فلما قال الحسن ما قالها وثبتها من ساعه، تو اس نے چھوڑ دی اسی وقت، مہندی بھول گئی بھی، کہہ دیا رحلونی، کہتا ہے مجھے یہاں سے نکال دو مجھے، کیونکہ اس کو پتا تھی کہ علی علیہ السلام نے کیا کرنا. اچھا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو کرنا تھا وہ واقعا ڈر گئی کہ اب علی علیہ السلام ایسے دھمکی نہیں دے رہے، انہوں نے وہ کرنا ہے جو وہ کر سکتے ہیں، وہ کر لیں گے. فقالت له امرأة من الملاهبة يا أم المؤمنين جاءك عبد الله بن عباس فسمعناك وأنت تجاوبه حتى على صوتك ثم خرج من عندك وهو مغضب ثم جاءك الآن هذا الغلام برسالة أبيه فأقلقك وقد كان أبوه جاءك فلم نر منك هذا القلق والجزع. ایک وہاں پہ ایک عورت تھی عائشہ کے چاہنے والوں میں سے، اس نے کہا کہ آپ یہ امام حسن علیہ السلام ادھر آئے، انہوں نے جو آپ کو دھمکی دی آپ فوراً ڈر گئی. ہم نے کل ادھر عبداللہ ابن عباس آئے تھے، آپ کو انہوں نے بھی آپ سے بات کی، ہمیں یاد ہے. عبداللہ ابن عباس پہ تو آپ چلانے لگی، آپ نے اس پہ اتنا چلایا، اتنا برا بلا کیا کہ عبداللہ ابن عباس بیچارہ اپنا عزت بچا کے یہاں سے چلے گئے، ٹھیک ہے نا. اور کل خود علی علیہ السلام آئے تھے، اس دن بھی آپ نہیں ڈرے تھے. آج امام حسن علیہ السلام ادھر آئے تھے، انہوں نے جو جملے کہے آپ بہت ڈر گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ عائشہ نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے یہ رسول کے بیٹے ہیں، ابن رسول اللہ، اس لیے میں ڈر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہتا ہے کہ پیغمبر کی طرف دیکھے، امام حسن علیہ السلام کی طرف نظر ڈالے، تو یہ میں نے ان کو دیکھا تو مجھے یہ خیال آیا، تو اس لیے میں ڈر گئی ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ نہیں یہ چکر نہیں ہے. سألتک باللہ وبمحمد الا اخبرتنی بما بعث علی رضی اللہ عنہ. اس عورت نے کہا یہ چالاکی میرے ساتھ نہیں چلتا جی، کہ پیغمبر نے کہا کہ جو امام حسن علیہ السلام کی طرف دیکھے وہ اس نے میری طرف دیکھا، اسی لیے آپ ڈر گئی ہیں. اس نے آپ کو دھمکی دی ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر تو ابھی مدینہ نہیں چلتی تو میں وہی کروں گا جو کرنے والا ہوں، تو جانتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو وہ کیا دھمکی تھا؟ آپ دھمکی کی وجہ سے ڈرے نا، وہ دھمکی کیا ہے؟ تو عائشہ کہنے لگی، جب اس نے بہت اس عورت نے اس کو دبایا تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو وہاں جنگوں میں اس نے صحابہ میں جو وہاں پہ جو غنائم ملے تھے وہ انہوں نے تقسیم کیے، تو ہم نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ دے دیں. تو ہم نے بہت اصرار کیا ہمیں دے دیں، تو علی علیہ السلام نے ہمیں ملامت کی ہے، ڈانٹا ہے کہ بھئی تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اتنا تنگ کر رہے ہو. فتحجمنا واغلظنا له في القول. تو جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے ہمیں ڈانٹا ہے تو ہم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو جواب سنایا، اور اس کے بری باتیں ہم نے ان سے کی، برے الفاظ سے خطاب کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضبناک ہوئے اور کہا کہ حسبکن ازجرتن رسول اللہ صلی اللہ، تو فرمایا فقال حسى ربه ان طلقكن ان يبدل ازواجا خيرا منكن. تو اس آیت جو آیت تحریم کی آیت ہے نا، طلاق والی آیت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیت پڑھی تھی کہ اگر اللہ آپ کو طلاق دے دے تو اگر رسول آپ کو طلاق دے دے تو اللہ اس کو بہتر ازواج دیں گے. تو فرمایا تھا فَأَغْلَظْنَا لَهُ أَيْضًا فِي الْقَوْلِ وَتَحَجَّمْنَا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنائی ہے تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے ان کو بھی ہم نے غلیظ الفاظ سے خطاب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے سنا دیا بھائی کہ آپ بھی ایسے ویسے. فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك وما استقبلنا به عليا فاقبل عليه ثم قال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا،
کہ تم عورتیں عائشہ وغیرہ تم نے میرے بھائی علی علیہ السلام کی بھی بے عزتی کیا، میری بھی بے عزتی کیا، غلیظ الفاظ سے خطاب کیا. تو علی علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرمایا یا علی انی قد جعلت طلاقہن الیک فمن طلقتها منہن فہی بائنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی میں اپنے عورتوں کا طلاق کا اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، طلاق کا اختیار آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، جس کو آپ چاہیں ان میں سے طلاق دے دیں، جو آپ ان میں سے بدتمیزی کریں نا آپ ان کو طلاق دے دیں. وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلك وقتا فی حیات ولا موت فہی تلک الکلمہ وإنی اخاف ان ابین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں کیا تھا کہ بعد از موت بھی علی علیہ السلام طلاق دے سکتے ہیں، تو مجھے یہی ڈر ہے کہ مجھے سب لوگوں کے سامنے بے عزت ہونا پڑے گا، کیونکہ علی علیہ السلام کو یہ حق حاصل ہے کہ مجھے طلاق دے دے پیغمبر کی وفات کے بعد، اور یہ میرے لیے بہت بڑی بے عزتی ہوگی. لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی اب یہ تو اس کی طلاق بھی ہوگی نا. تو اس لیے جو اب میں نہیں ٹھہر سکتی، وہ اب ایک بال میں جو ہے ایک طرف مہندی ہے دوسری طرف مہندی نہیں، اسی طرح چل بے عزت ہو کے مدینے سے نکل کے اب بصرے سے مدینے کی طرف چلیے. اللہ آپ کو عزت دے. صحیح ہے بھائی، اب میں مزید تلاش کروں گا نا، مزید الفاظ آپ کے لیے نکال دوں گا جمل سے. جی ہاں جناب، وہ اسی چیز کو ہی دلیل بناتے ہیں نا کہ مطلب جیسے اسی میں تھا کہ مطلب کہ انہوں نے طلاق نہیں دی، اسی بولتے ہیں وہ اسی چیز کو دلیل بناتے ہیں کہ اتنا ہی وہ بری تھی تو انہوں نے طلاق کیوں نہیں دی. طلاق دیا نا، طلاق دیا، وہ شیعہ کتب میں ہے کہ طلاق دیا. ایک منٹ، یہ تو شیعہ حدیث نہیں تھی نا، شیعہ یہ تو مخالفین کی کتاب ہے، اس میں صرف اتنا ہے کہ طلاق کی دھمکی آئی ہے. شیعہ کتاب میں یہ ہے کہ طلاق دی ہے. ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. صحیح بخاری، ہاں یہ متعدد احادیث میں یہ طلاق کا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ. یہ چاپ مکتبۃ صدوق ہے. اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 454 حدیث نمبر 21 ہے. سعد بن عبداللہ قمی کی لمبی حدیث امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو اس میں یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عائشہ کو جمل کے بعد طلاق دی تھی، طلاق دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، اس میں یہ جو سبز ایریا ہے نا، اس میں یہی ہے کہ طلاق دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا اختیار امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا، اور انہوں نے جمل کے بعد طلاق دیا تھا عائشہ کو. تو جناب یہ اسی ایک جو صحیح بخاری میں جو ہے حدیث کی کہ تم جب جنگ جمل میں جاؤ گے تو تم پہ خوب کے کتے بھونکیں گے، تو وہاں سے وہ لوٹ گئی تھی. انہوں نے یہ اس دلیل کو بہت وہ کہتے ہیں کہ وہ ادھر سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا، توبہ کر لی تھی. کہاں توبہ کیا تھا؟ وہ وہاں سے واپس آ گئی نا، جنگ کیا اس نے، جنگ میں شکست ہوئی. کلاب حواب سے جی ہاں، وہاں سے وہ واپس نہیں لوٹی تھی، واپس وہ لوٹنے کی کوشش کی تھی، وہ ڈر گئی تھی نا. تو پھر وہ فوج نے ان کو منا لیا تھا. عبداللہ ابن زبیر کا جو بیٹا تھا، اس کا بانجا تھا، عائشہ کا بانجا، اس نے منا لیا تھا اپنے خالی کو منا لیا تھا کہ تم نہ جاؤ، ہاں یہ پرواہ نہ کرو، آ جاؤ جنگ میں آ جاؤ. تو پھر واپس نہیں لوٹی.